ہر قسم کی حمد و ثناء اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت کا بے شمار فضل و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی نعمت سے نوازا ہے۔ ہم نے ایمان و صحت کی حالت میں اس مہینے کو پایا ہے جو نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمان ہونے کے بعد دو ہی کام مسلمان نے کرنے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی شخص جب شہادتین کا اقرار کر کے مسلمان ہوتا ہے تو اس نے دو ہی کام کرنے ہوتے ہیں۔ ایک کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ اپنے رب کے حکم پر چلنا ہوتا ہے، اپنے رب کی عبادت کرنی ہوتی ہے، اور دوسرا کام اپنے اللہ نے جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے رکنا ہوتا ہے۔ یعنی دو ہی کام کرنے ہوتے ہیں، یا تو اللہ نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرنا ہے، اور اللہ کے حکم دینے کی دو شکلیں ہیں، ایک اللہ کے قرآن کا حکم اور ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی دراصل اللہ ہی کا حکم ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دے دیا ہے ان کو کرنا ہے، اور ان کو کرنا نیکی ہے، عبادت ہے، اور جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے ان سے رک جانا، یہ گناہوں سے بچنا ہے۔ یعنی جن کاموں سے روک دیا ہے ان کاموں کے کرنے کو گناہ کہتے ہیں، ان کا کرنا منع ہے، گناہ ہے، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دے دیا ہے ان کا کرنا عبادت ہے، ان کا کرنا نیکی ہے، ان پر دارین کا ثواب ہے، یعنی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کا ثواب ہے۔ اور یہ کام کرنے کے لیے اور اس کام کی مشق کے لیے اللہ نے ہم پر فضل کرتے ہوئے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ اس مہینے میں اللہ نے عمومی طور پر بھی ماحول کو سازگار بنایا ہوتا ہے، بڑا زبردست ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین جب پہلی رات ہوتی ہے رمضان المبارک کی پہلی رات، تو اللہ صفدت الشیاطین و مردت الجن، صفدت الشیاطین و مردت الجن، اللہ شیطانوں کو اور سرکش جنوں کو جکڑ دیتے ہیں، ان کو پابند سلاسل کر دیتے ہیں، اور پھر جنت کے دروازے وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، فلم یغلق منہا باب، ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ پھر جہنم کے دروازوں کو اللہ بند کر دیتے ہیں، وغلقت ابواب النار ولم یفتح منہا باب، سارے دروازے بند ہیں، کوئی دروازہ کھلا نہیں ہے۔ جنت کے تمام دروازے کھلے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، اور جہنم کے سارے دروازے بند ہوتے ہیں، کوئی کھلا نہیں ہوتا۔ اور پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اکثر۔ ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اے خیر کے طلبگار، اے نیکی کرنے والے، اے عبادت کا شوق رکھنے والے، اے اللہ کو راضی کرنے کے متلاشی آگے بڑھ کہ تیرے لیے ماحول بڑا سازگار ہے، آگے بڑھ، نیکی کی طرف سبقت لے جا۔ اور اے گناہوں کو کرنے والے، اے گناہوں پر اصرار کرنے والے، اے رب کو ناراض کرنے والے، یہ رب کو ناراض کرنے کا موسم نہیں ہے، اکثر پیچھے ہٹ جا، باز آ جا۔ اے گناہوں کو کرنے والے، گناہوں سے باز آ جا۔ وَلِلَّهِ أُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَلِلَّهِ أُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَلِلَّهِ أُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ۔ بڑی خوبصورت بات، ہر رات اللہ گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے ہر رات جہنم سے گردنیں آزاد کی جاتی ہیں۔ وَلِلَّهِ أُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ ہر رات کو لوگوں کو کثیر تعداد میں جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں، اور جہنم کی آگ سے آزادی کا یہ سلسلہ پہلی رات سے شروع ہوتا ہے، آخری رات تک جاری رہتا ہے۔ پہلی رات سے شروع ہوتا ہے
آخری عشرے میں بھی یہ کام جاری ہوتا ہے، جہنم سے آزادی ہوتی ہے، اور خصوصاً لیلۃ القدر میں بھی، یعنی ساری راتوں میں جو رمضان المبارک کی راتیں ہیں، ان ساری راتوں میں اللہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑی کامیابی جنت میں داخلہ ہے اور جہنم کی آگ سے آزادی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ فرمایا کہ جو آگ سے آزاد کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، پس وہ کامیاب ہو گیا۔ یہی اصل کامیابی ہے، یہی آدمی کا اصل مسئلہ ہے کہ اسے جنت میں داخلہ مل جائے، جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ مل جائے۔ اور یہ جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ رمضان المبارک کی ہر رات میں ملتا ہے۔ اس لیے اہل علم ساری احادیث اور ساری نصوص کو جمع کر کے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سال کے 365 دنوں میں جو سب سے افضل دن ہیں وہ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، ابتدائی 10 دن، ابتدائی عشرہ، اور 365 راتوں میں سب سے افضل راتیں رمضان المبارک کی راتیں ہیں۔ سال کی تمام راتوں میں سب سے افضل راتیں رمضان المبارک کی راتیں ہیں۔ یہ نہ سوچ لینا کہ دن کو روزہ رکھا ہے تو دن کو زبان کا بھی روزہ رکھا ہے، آنکھ کا بھی روزہ رکھا ہے، کان کا بھی روزہ رکھا ہے، دل کا بھی روزہ رکھا ہے، ہاتھ کا بھی روزہ رکھا ہے، پاؤں کا بھی روزہ رکھا ہے، سر کا بھی روزہ رکھا ہے، سارے جسم کا روزہ رکھا ہے۔ لیکن افطاری کے بعد تو میں آزاد ہوں، میں اپنی زبان سے جو کہوں، جو چاہوں کہوں، جو کہوں میری مرضی، کان سے جو سنوں، آنکھ سے جو دیکھوں، دل میں جو سوچوں، ہاتھ سے جو کروں۔ نہیں، راتیں زیادہ اہم ہیں۔ اب یہ نہ سوچ رہے کہ افطاری ہو گئی ہے، اب یہ نہ سوچ رہے کہ روزہ ختم ہو گیا ہے۔ بھائی اب کا جو وقت ہے وہ تو جہنم کی آگ سے آزادی ہے۔ اب زیادہ دعائیں کر، زیادہ مناجات کر، اللہ کے حضور زیادہ عاجزی کر، اس کے حضور استغفار کر، اپنے گناہوں کو یاد کر، معافی مانگ، جہنم کی آگ سے آزادی کے لیے رب کے حضور درخواست دے، تاکہ اللہ تیری درخواست کو قبول کر کے تجھے ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ جاری کر دے۔ سو ماحول بڑا سازگار، اور کرنے کا کام کیا ہے کہ اللہ کی رضا والے کام کرنے ہیں، اور نہ کرنے کا کام کیا ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے، لعلکم تتقون۔ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ شاید کہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کوئی ایسا نہیں ہوتا جس کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں، وہ ایک عام انسان ہی ہوتا ہے، گوشت پوست کا انسان، ناک والا، 2 کانوں والا، 2 آنکھوں والا، 2 ہاتھوں والا، 2 ٹانگوں والا، داڑھی رکھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، یہی ہے متقی۔ متقی کوئی اور مخلوق نہیں ہے۔ اگر یہ 2 کام کر لے کہ جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط فرما برداری شروع کر دے، اور جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے رک جائے، بس یہ متقی ہو گیا، یہ اہل تقویٰ میں سے ہو گیا، یہ جنت کا وارث ہو گیا انشاءاللہ۔ اللہ نے جنت جن کے لیے تیار کی ہے وہ اہل تقویٰ ہیں، اعدت للمتقین۔ جن کے لیے جنت تیار کی ہے وہ اہل تقویٰ ہیں۔ اور اہل تقویٰ کون ہیں؟ کہ جو اللہ کو کسی حال میں بھی ناراض نہیں کر سکتے، وہ اہل تقویٰ ہیں۔ ہر وقت اللہ کی خوشنودی والے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اور ہر وقت ان کاموں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں جن سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اور اللہ دلوں کے بید بھی جاننے والا ہے، اس لیے وہ سب سے پہلے دل سے متقی ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد دیگر اعضاء سے۔ سب سے پہلے ان کا دل کا روزہ ہوتا ہے، پھر ان کا زبان کا روزہ ہے، پھر ان کا ہاتھ کا روزہ ہے، پھر ان کا کان کا روزہ ہے، پھر ان کی آنکھوں کا روزہ ہے، پھر ان کے سارے جسم کا روزہ ہے کہ سارے جسم سے وہ کام لیتے ہیں جو کام لینے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جو کام لینے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے، جو نبی علیہ السلام کی سیرت پاک ہے، جو آپ کی تعلیم ہے، اس کے مطابق اپنے جسم کے اعضاء کو استعمال کرتے ہیں، اور ان اعضاء کو نبی علیہ السلام کی مرضی یا اللہ کی مرضی کے خلاف کبھی استعمال نہیں کرتے۔ یہی تقویٰ ہے، امتثال امرہ و نہیہ،
الوقایۃ من سخطہ وعذابہ سبحانہ و تعالی۔ سب سے جامع تعریف امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تقویٰ کی ہے، اور وہ یہ تعریف کی ہے کہ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دے دیا ہے ان کو کرنا، اور جن سے روک دیا ہے ان سے رک جانا، اور اللہ کے عذاب کے ڈر سے اور اللہ کی ناراضی کے ڈر سے اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں کو چھوڑ دینا، یہ تقویٰ ہے۔ یہی تقویٰ ہم نے رمضان میں حاصل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس تقویٰ کے حصول کے لیے ماحول بھی بڑا بہترین بنا دیا ہے۔ نفس کے شیطان کے علاوہ سارے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ نفس کا شیطان اس لیے کھلا ہے کہ اگر اس کو بھی قید کر دیا جائے تو پھر آزمائش ختم ہوتا آتی ہے، پھر امتحان کا سوال ہی باقی نہیں رہتا، پھر میرا اور آپ کا امتحان کیسے؟ سو میرے بھائیوں، روزہ ایسی خوبصورت عبادت ہے کہ اس عبادت سے بڑھ کر کسی بھی عبادت سے تزکیہ نفس نہیں ہو سکتا۔ جس عبادت سے سب سے زیادہ نفس کا تزکیہ ہو سکتا ہے، آدمی کا نفس پاک ہو سکتا ہے آلائشوں سے، گناہ کی آلائشوں سے، گندگی سے پاک صاف ہو سکتا ہے، آدمی کا باطن صاف ہو سکتا ہے، آدمی کی مکمل پیوریفیکیشن ہو سکتی ہے، وہ عبادت روزہ ہے۔ روزے سے آدمی کی پوری باطنی تطہیر ہو جاتی ہے، آدمی اپنے آپ کو ایک پاکیزہ نفس بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے سب سے بڑا موقع رمضان المبارک ہے۔ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات تک، رات سے لے کر صبح تک اگر وہ نیکیاں ہی نیکیاں کرتا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ تو پاکیزہ نفس بن گیا، اس کا نفس پاک ہو گیا، یہ تو پیوریفائیڈ ہو گیا، یہ تو صاف ستھرا اور نتھرا ہو گیا۔ یہی تو کامیابی کی اصل ہے کہ اس نے پورا مہینہ زبان کو درست استعمال کیا، آنکھوں کو درست استعمال کیا، کان کو درست استعمال کیا، زبان کو درست استعمال کیا، ہاتھ کو درست استعمال کیا، تو یہ تو اللہ کو راضی کرنے والا بندہ بن گیا۔ اب اسی بندگی پر استقامت اختیار کرنی ہے، اسی راستے پر چلنا ہے، اسی روش پر چلنا ہے، اسی راہ پر چلنا ہے کہ یہ راستہ جنت کو جاتا ہے۔ اس روش پر چلنے والا انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ سو میرے بھائیوں، یہ روزہ بڑی خوبصورت عبادت ہے، اس کو سوچ سمجھ کے رکھیے۔ وہ آج مجھے ایک بھائی ٹیلی فون پہ ایک بات سنا رہے تھے کہ اشفاق احمد نے ایک بات لکھی ہے، غالباً بڑا ایک ناولسٹ ہے، وہ تو اچھی اور خوبصورت باتیں لکھتا رہتا ہے۔ اس نے کہا جی کوئی مسلمان تھا کسی باہر کے ملک میں، کوئی مزدور ٹائپ اور کام کرنے والا لیبر، تو وہ گرمی میں روزہ رکھا ہوا ہے اور کام کر رہا ہے اور بار بار سر پہ پانی بھی بہا رہا ہے اپنی گرمی کی اس حدت کو ختم کرنے کے لیے، اور پیاس میں جو آدمی نڈال ہو جاتا ہے تو وہ کام کاج کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے بار بار پانی ڈال رہا ہے۔ تو کچھ چائنیز تھا غیر مسلم، تو اس نے پوچھا بھائی یہ کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا جی یہ گرمی کی وجہ سے اور کام کاج کر رہا ہے تو اس وجہ سے یہ کر رہا ہے، اپنے اوپر بار بار پانی ڈالتا ہے، سر پہ پانی ڈالتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ پانی پی کیوں نہیں لیتا؟ اس کو گرمی لگی ہوئی ہے تو پانی پی لے۔ تو اس کو بتایا گیا کہ یہ پانی اس لیے نہیں پی سکتا کہ یہاں اس کے اللہ نے اسے پانی پینے سے روکا ہوا ہے، یہ روزے سے ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو کتنا اچھا آدمی ہے جو اللہ کے روکنے سے پانی نہیں پیتا اور اتنی تکلیف برداشت کرتا ہے، تو یہ تو بہت زبردست آدمی ہوگا، یہ جھوٹ بھی نہیں بولتا ہوگا، یہ خیانت بھی نہیں کرتا ہوگا، یہ دھوکہ بھی نہیں دیتا ہوگا، یہ کسی کو گالی بھی نہیں دیتا ہوگا، یہ کسی سے بددیانتی بھی نہیں کرتا ہوگا۔ اب آپ اس میں ہمارے لیے کتنا سبق ہے۔ اب ہم کیسے ہیں کہ زبان سے پانی کا ایک قطرہ نیچے حلق سے نہیں اترنے دیتے، پوری مستعدی سے اور پوری طرح الرٹ ہو کر اس کو روکتے ہیں میں اور آپ۔ قطرہ چلا گیا روزہ خراب ہو جائے گا، قطرہ چلا گیا روزہ خراب ہو جائے گا۔ ہاں جی پیسٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ ہر رمضان میں لوگ پوچھتے ہیں جی پیسٹ اگر آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ حلق کی طرف اس کی وہ پیسٹ کی دوائی نہ جائے یا آپ وہ پانی نہ جائے، بڑی احتیاط سے کرنا ہے۔ ناک میں پانی مبالغے سے نہیں ڈالنا،
چاہے غسل فرض ہو پھر بھی رمضان میں جو غسل کیا جاتا ہے اس میں مبالغے سے روزے کی حالت میں پانی نہیں ڈالا جاتا جو ناک سے کوئی قطرہ پانی کا نیچے اترے. اس قدر احتیاط ہے کہ پانی نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور جھوٹ پورا دن بولتا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا. دھوکہ دیتا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا. آنکھوں سے غلط دیکھتا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا. زبان سے غلط بولتا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ کیسا سٹین لیس اسٹیل روزہ ہے کہ جو ان کاموں سے تو ٹوٹتا نہیں اور پانی کے چھوٹے سے قطرے سے اندر جانے سے ٹوٹ جاتا ہے. میرے بھائیوں سمجھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق ہے. یہی بات تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکتہ 1400 سال پہلے سمجھا دیا. کتنی خوبصورت بات. من لم یدع قول الزور والعمل به، یہ صحیح حدیث ہے بخاری مسلم اور حدیث کی دوسری کتابوں میں، ترمذی شریف حدیث کی تقریباً شاید ساری کتابوں میں ہو، واللہ تعالی اعلم بالصواب. من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. فرمایا جو روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹی بات پر عمل کرنا نہ چھوڑے، غلط بات کہنا اور غلط کام کرنا نہ چھوڑے، غلط بات کہنا اور غلط کام کرنا نہ چھوڑے، گناہ کی بات کہنا اور گناہ کی بات کرنا نہ چھوڑے، گناہ کی بات کہنا اور گناہ پر عمل کرنا، یعنی قولی اور عملی طور پر اللہ کی ناراضی والے کام کرے. تو فرمایا فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. اللہ کو اس کی بھوک اور پیاس یعنی اس کو کھانے پینے سے روکنا اللہ کو مقصود نہیں. اللہ کو ضرورت ہی نہیں اس بات کی وہ کھانے پینے سے رک جائے. کھانا حلال، پینا حلال، ازواجی تعلق حلال، اس سے روک دیا گیا ہے. کیا مقصد؟ جو حلال چیز ہے اس سے روک دیا گیا ہے، میں اور آپ رک رہے ہیں. اور جو حرام چیز ہے اس سے 12 مہینے 24 گھنٹے مستقل روکا ہوا ہے اور حرام کا منہ پہ پڑے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے ہم سمجھے ہی نہیں روزہ کیا ہے. ہمیں کسی نے یا بتایا ہی نہیں یا کسی نے بتایا ہم نے سمجھا نہیں. لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث. فرمایا روزہ یہ نہیں ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دو. انما الصیام من اللغو والرفث فإن جاءك أحد فإن صابك أحد أو جاهل عليك فلتقل إني صائم إني صائم. فرمایا ليس الصيام من الأكل والشرب انما الصيام من اللغو والرفث. روزہ یہی ہے. انما یہ کلمہ حصر ہے اور یہ کلمہ جب کسی جملے کی ابتدا میں آتا ہے تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ جس بات کا تذکرہ ہے اس کے علاوہ تمام امکانات کو مسترد کر دیا گیا ہے. کسی بات کا کوئی امکان نہیں ہے، ایک ہی پاسبلٹی ہے جس کا تذکرہ ہے. انما الصیام من اللغو والرفث. روزہ بس یہی ہے، روزہ بس یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ آدمی الرفث اللغو برے کاموں سے، غلط کاموں سے، شہوات نفسانی سے، رب کی ناراضی والے کاموں سے رک جائے. یہی روزہ ہے. اگر نہیں رکتا تو پھر اس کا روزہ گیا، پھر وہ سمجھا ہی نہیں روزہ کیا ہے. اور آگے نبی علیہ السلام نے مثال دے کے فرمایا فَإِن صَابَكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَلْتَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ. تجھے کو گالی دے یا تجھ سے جہالت کی بات کرے تو تو اس کے جواب میں کہے انی صائم، میں روزے دار ہوں. انی صائم، میں رکنے والا ہوں. یعنی تیری جہالت کی بات یا تیری گالی کا جواب میں گالی سے نہیں دیتا. تو گناہ کر رہا ہے میں نہیں کروں گا. تو گناہ کی بات کہہ رہا ہے میں اس کا جواب گناہ کی بات سے دے سکتا ہوں لیکن میں نہیں دیتا اس لیے کہ میں روزے سے ہوں. انی صائم، میں رکنے والا ہوں. صائم کہتے ہیں رکنے والے کو. جو گناہوں سے رک جائے وہ اصل میں روزہ دار ہے. سو سمجھئے روزہ ہے کیا؟ یہ روزہ دل کا روزہ ہے کہ اس میں غلط خیالات نہ اٹھیں، یہ پاکیزہ ہو جائے، یہ نیکی کی جگہ بن جائے کہ صحابہ اکرام کے دل ابرہا قلوبا وعامکہا علما واقلہا تکلفا. نیکیوں سے بھرے ہوئے، ابرہا قلوبا، نیک ترین دل حضرات صحابہ اکرام کے دل. انبیاء کے بعد نیک ترین دل حضرات صحابہ اکرام کے دل. سو ہمارے دل بھی
ویسے ہی ہونے چاہیے، یعنی ان کی نقل کی جانی چاہیے۔ دل کا روزہ، زبان کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، کان کا روزہ، آنکھ کا روزہ، سر کا روزہ۔ اور اگر کوئی آدمی 30 دن یہ روزہ رکھ لے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے ہر چیز کا ہمیشہ کے لیے روزہ رکھنا کتنا آسان ہو جائے گا۔ پھر تو باقی 11 مہینے مسئلہ ہی کوئی نہیں نا جی۔ ایک آدمی اگر 30 دن دل کا روزہ رکھ کے، زبان کا روزہ رکھ کے، ہاتھ کا روزہ رکھ کے، آنکھ کا روزہ رکھ کے، کان کا روزہ رکھ کے، اسے کوئی پرابلم نہیں ہوا، کوئی بیماری نہیں لگی، کوئی نقصان نہیں ہوا، نہ فزیکل نقصان، نہ مالی نقصان، نہ کوئی جیل میں گیا، نہ کسی تھانے میں لائن حاضر ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، اسی طرح زندگی گزار رہا ہے، تو پھر باقی 11 مہینے اسے کیا مسئلہ ہوگا اسی طرح زندگی گزارتے ہوئے؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ صرف ہم عزم کر لیں، تہیہ کر لیں، عزم صمیم کر لیں کہ بھائی اب جھوٹ نہیں بولنا کاروبار میں، اب پیسے کے لیے، مال کے لیے جھوٹ نہیں بولنا، اللہ حلال دیں گے، رزق حلال۔ یاد رکھو اللہ نے آپ کے مقدر میں رزق لکھ دیا ہے، اب آپ تک ہے۔ اللہ نے آپ کے مقدر میں جو رزق لکھ دیا ہے وہ آپ کو ملنا ہے، اب آپ تک ہے، آپ اسے حلال طریقے سے حاصل کریں یا حرام سے، یہ آپ تک ہے۔ آپ حرام طریقے سے اپنے لکھے ہوئے رزق کو زیادہ نہیں کر سکتے، وہ وہی ہے جو آپ کے مقدر میں ہے، آپ تک ہے۔ آپ اسے حلال طریقے سے حاصل کرتے ہیں یا حرام سے، آپ اسے جھوٹ بول کے حاصل کرتے ہیں یا اللہ پر توکل کر کے سچ بول کے حاصل کرتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں سچ بولنے سے تھوڑی سی دیر ہو جائے، وہ دیر میرا اور آپ کا امتحان ہے، وہ دیر میرا اور آپ کا امتحان ہے، اس لیے کہ ہم نے دعویٰ کیا ہے ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ پر توکل کرنے والے ہیں اور اللہ ہی رازق ہے، یہ ہم نے اپنی زبان سے کہا ہوا ہے، ہم یہ اپنی زبان سے کہتے ہیں، تو پھر جو کہا ہے اس پر کچھ پیرا بھی تو دو نا۔ کچھ دیر کے لیے دیر ہو سکتی ہے، اللہ کے ہاں آپ کا امتحان ہوگا، لیکن یاد رکھیے اللہ عطا کریں گے اور اتنا عطا کریں گے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ سو میرے بھائیوں، ایک بہترین مسلمان بننے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ اکسیر کا کام کرتا ہے، ایک گولڈن اپورچونٹی، ایک بہترین چانس آپ کی زندگی میں۔ رمضان المبارک 30 دن آپ اپنے آپ کو ایک بہترین مسلمان بنا سکتے ہیں، ایک خوبصورت ترین مسلمان بنا سکتے ہیں، اپنی بری عادات چھوڑ سکتے ہیں، اچھی عادات ڈال سکتے ہیں۔ ہر ایک دیکھے اس کی کون کون سی بری عادتیں ہیں، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ ضرور بری عادات ہوتی ہیں، وہ ان پر فوکس کر کے آج سے ان عادات کو بدلنے کی کوشش کرے۔ یہی پیغام میری ماؤں بہنوں کے لیے بھی ہے، میری بچیوں کے لیے بھی ہے، یہی پیغام میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور بیٹوں کے لیے بھی ہے کہ اس پیغام کو سمجھیے کہ اپنے آپ پہ فوکس کیجئے، دیکھیے آپ کی کون کون سی عادات غلط ہیں، کون کون سی کام خلاف شرع ہیں، کون کون سا آپ جو زندگی میں کام کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی والے ہیں، ان پر فوکس کر لیجئے۔ فوکس کر کے 3 دنوں میں اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کیجئے، اپنے آپ کو ریکٹیفائی کیجئے، اپنی اصلاح کیجئے۔ یہ بڑا خوبصورت موقع ہے، 30 دنوں میں آپ اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آج سے سفر شروع کر لیجئے، آج سے سفر شروع کر لیجئے، چلتے جائیے چلتے جائیے چلتے جائیے، انشاءاللہ کامیابی ملتی جائے گی ملتی جائے گی ملتی جائے گی، حتیٰ کہ 30 دن گزر جائیں گے اور 30 دنوں کے بعد آپ یوں خوبصورت نتھرے مسلمان بیٹی، مسلمان بیٹا، مسلمان بھائی، مسلمان بہن، مسلمان بزرگ عورت بن جائے گی۔ آپ بہترین مسلمان بن جائیں گے، آپ وہ بن جائیں گے، ویسے بن جائیں گے جیسے اللہ چاہتے ہیں، آپ ویسے بن جائیں گے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، جیسے آپ کی سیرت پاک اور اس سیرت پاک کو فالو کرنے والے حضرات صحابہ کرام، ان کو فالو کرنے والے تابعین، ان کو فالو کرنے والے تبع تابعین، ائمہ محدثین، ان کو فالو کرنے والے اہل تقوی اور اہل علم، بالکل آپ ان کی نقل کرتے کرتے انشاءاللہ یہ سلسلہ اب چلے گا اور پھر آگے قیامت تک اسی طرح چلے گا۔ سو میرے بھائیوں، یہ 30 دن بڑے اہم ہیں، بڑے اہم ہیں 30 دن اس حوالے سے، تو اس بات پر غور کر لیجئے
راتوں کو قیام کیجئے، مرد حضرات خواتین بھی جو کوشش کر سکتی ہیں نماز تراویح میں بھی اپنی شرکت کو یقینی بنا کے اس ایک اچھے ماحول میں ضرور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اللہ کی عبادت کریں، تاکہ ہمارے دلوں کی صفائی ہو، ہمارے نفس کا تزکیہ ہو، اور ہمارے اندر سے جو وہ دنیا پرستی، مادہ پرستی اور وہ سارا جو گرد و غبار جم گیا ہے وہ زنگ اتر جائے اور ہم نتھرے اجلے اور بہترین مسلمان بن جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔